السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں بڑی ایک انٹرسٹنگ سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں ایکچولی لنکڈن کی پروفائل ریویوز کروں گا لوگوں کی. ہم کوئی بھی پروفائل پک کریں گے، ان سے پرمیشن لیں گے اور پھر اس کے اوپر ریویو بنائیں گے کہ اس کے اندر کیا مسٹیکس ہیں اور یہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں پرفیکٹ. تو ایکچولی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں کیوں اس میں سیریز بنا رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک گورا تھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس نے اپنی ایک کمیونٹی بنائی تھی. اس کمیونٹی میں شروع میں نے جوائن کیا تھا اور اس نے میری لنکڈن پروفائل ریویو کی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا. اس کے بعد میں نے ریزیومے رائٹنگ اور ریزیومے ریویوز اور لنکڈن ریویو سٹارٹ کی ہے. تو اس طرح میں نے کافی ایک اچھی چیزیں ایکسپلور کی. تو وہ چیزیں جتنی مجھے پتہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، یہ محمد بلال ہیں، ان سے میں نے پرمیشن لی تھی ان کے پروفائل کے ریلیٹڈ کہ ان کی ہم پروفائل ایکچولی ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کی پروفائل میں جو سب سے پہلا ایشو جو میں نے نوٹ کیا، ان کا جو پکچر ہے وہ نارمل جو پروفیشنل پکچر ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فرنٹ فیس ہو، لائک آپ کا کمپلیٹلی یہاں سے اوپر ایک فرنٹ فیس فوکس کے ساتھ. اگر آپ ادھر میری پکچر دیکھیں تو ایک فرنٹ فیس فوکس کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن ان کی سائڈ پوز میں ہے. تو نارملی اس سے آپ کا چہرہ اتنا کلیئر نہیں آتا. بھی نیچے اگر آپ ادھر عمیر کی دیکھیں تو اس نے اپنا بہت زیادہ باڈی پارٹ لگا دیا، لیکن یہ اسد کی تھوڑی بہتر ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ باڈی پارٹ لگا دیا. تو اگر آپ کو صرف اور صرف اپنے فیس کو فوکس کرنا ہوتا ہے، یہ ان کی پہلی مسٹیک تھی جو میں نے نوٹ کی. اس کے بعد جو ان کی سیکنڈ چیز ہے وہ ان کی ٹیگ لائن ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیم اسی کے ریلیٹڈ. اب ایکچولی ان کی ٹیگ لائن بہت بڑی ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کی پروفائل لنکڈن پہ کسی کے سامنے آئے گی تو سب سے پہلے آپ کے پاس نیم آتا ہے، پکچر آتی ہے اور ٹیگ لائن آتی ہے. اب ان کی ٹیگ لائن یہ ٹھیک ہے، بلڈنگ گیمز دیٹ انگیج اینڈ ویب سائٹ دیٹ اسٹینڈ آؤٹ. اچھا، اسٹینڈ آؤٹ کے اندر اسپیس ہونی چاہیے، اسٹینڈ آؤٹ الگ الگ ایک ورڈ ہے. لیکن ان کی پروفائل بہت بڑی ہے اور دوسرا ان کی پروفائل دو الگ الگ نیش کو کور کر رہی ہے، یونٹی کو، گیم ڈیولپمنٹ کو اور ویب سائٹس کو. اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، یا آئدر آپ گیم ڈیولپمنٹ ہیں یا ویب سائٹ ڈیولپر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک چوز کرنی ہے ان کو، اور پھر اس کے ریلیٹڈ ان کو اپنے پروجیکٹس کو اس کے ریلیٹڈ اپنی پروفائل ایڈجسٹ کریں اور دوسری کو اسکلز میں ڈال دیں کہ مجھے وہ بھی آتی ہے. لائک نارمل ویب سائٹس ہر بندہ بنا لیتا ہے، تو اگر یہ گیم میں ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے تو یہ گیم پہ آ جائیں. اور اگر یہ لیٹ سے ایسی گیمز بناتے ہیں جو ویب سائٹس کے اندر ہے، لائک وہ فلیش اور منی کلپس ہیں، تو اس کیس میں پھر ان کے کی ورڈز کو اس طرح مرج کریں کہ ایک اسکل دکھے، نہ کہ دو سیپریٹ اسکل دکھیں. اس کے بعد اگر ایک کنٹیکٹ انفو دیکھوں میں ان کی، تو انہوں نے ای میل وغیرہ ڈالی ہوگی، ای میل ہے ان کی. اور چلیں ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ان کے پورٹ فولیو پہ. یہاں پہ انہوں نے اپنا لنک ٹری کا پورٹ فولیو دیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے ہمیں کسی بھی بندے کو ان کی ڈیٹیل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، گٹ ہب، لنکڈن، یوٹیوب. اچھا، اب انہوں نے اپنے یہاں پہ ٹیگ لائن میں بولا ہوا ہے کہ 15+ پروجیکٹس کمپلیٹیڈ ہیں، بٹ وہ پورٹ فولیو میں مجھے نظر نہیں آ رہے. یہاں پہ ان کے یہ ڈیفرنٹ ہیں بٹ وہ پورٹ فولیو میں مجھے نظر نہیں آ رہے. تو یہ ان کی ایک اور چیز ہے جو میں نے نوٹ کی، امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ، اچھا اس کو ایک اور ایشو ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کی یہ والی، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر میں پڑھوں، گیم اینڈ ویب ڈیولپر، آئی اسپیشلائز ان ویب ایپس اینڈ گیمز، 16 سکسیزفل پروجیکٹس ہیں گیم ڈیولپمنٹ میں، کریٹنگ ڈائنامکس. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ اے آئی کی مدد سے لکھی ہے، تو بہت زیادہ اس کے اندر یوز ہو رہی ہیں جارگنز، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں جارگنز. ان کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پروفائل اے آئی. آپ کی پروفائل ایسی ہو، آپ پڑھو اور آپ کو فوراً ہٹ کر جائے چیزیں، لائک کہ وہ ایسی انٹرسٹنگ ہو کہ یوزر، کوئی بھی ریڈر آئے وہ ایسے اس کو ایکسپلور، لائک کہ فار ایگزامپل اس کو سکپ کرنے کی بجائے اس کو پورا پڑھے. میں اس کو دیکھوں گا، اوپر کی باتیں پڑھوں گا اور ختم کر دوں گا، لائک ساس پلیٹ فارم ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ان کی پروفائل ایسی ہو، فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بات ہو، مین بات ہو، بہت زیادہ ایکسٹرا نہ بات ہو. تو یہ چیز یہ کسی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، کسی اور کی پروفائل دیکھ کے. اگر آپ فار ایگزامپل فنی بندے ہو تو تھوڑا سا ہیومر پروفیشنل ایڈ کر دو، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ فنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پہ ان کی اسکلز میں گیم ڈیولپمنٹ ہے، نوڈ جے ایس ہے، فلٹر ہے، ڈاٹ نیٹ ہے. اب دیکھیں ڈاٹ نیٹ، فلٹر، جاوا اسکرپٹ، نوڈ، چلیں یہ ایک ہی چیز ہے. یہ 3-4 قسم اسکلز ایڈ ہوئی ہوئی ہیں.
اچھا، ویسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ ویب اور گیمز کو کمبائن کرنا ان کے لیے مسٹ ہے، لیکن ویسے ایک مشورہ ہے کہ ان کو ہے۔ اس کے بعد ان کی سب سے اچھی بات ہے یہ پوسٹنگ کر رہے ہیں۔ اب پوسٹ میں کچھ بھی ہے، اپنا کنٹینٹ جنریٹ کرنا ہے، کسی اور کا کرنا ہے، لیکن یہ ان کی سب سے بیسٹ بات ہے جب آپ کسی کے ساتھ پوسٹ پہ بات کرتے ہو، پھر آپ لوگوں کے آپ کے کنیکشنز بڑھتے ہیں۔ اگر میں ان کے کمنٹس پہ جاؤں تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے کمنٹس کر رہے ہیں۔ دیکھیں 1 اور 12 آورز ان کے کامنٹس ہو رہے ہیں۔ اچھا، ان کے کامنٹس میں یہ ایم ڈیشز یوز ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے لکھا ہے، تو کوشش کیا کرے کہ ان ایم ڈیشز کو نہ یوز کیا کرے تاکہ لوگوں کو لگے بندہ خود لکھ رہا ہے۔ سب سے بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ خود کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ ایکسپیرینس سیکشن پہ۔ اب یہاں پہ ان کی جو سب سے بڑی جو مسٹیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بولا ہوا ہے کہ میں فائیور میں بھی کام کر رہا تھا 3 سالوں تک، پھر میں نے اپ ورک پہ شفٹ کیا۔ اب ایکچولی یہ فری لانسنگ کرتے ہیں اور ان کمپنیوں سے، ان پلیٹ فارم سے پروجیکٹس اٹھاتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو یہاں لکھ دیا کہ میں نے اپ ورک پہ کام کیا، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ اپ ورک کے لوگوں کو لگے گا یہ اپ ورک کے امپلائی ہیں، اپ ورک کمپنی میں ایکچولی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کمپنی میں نہیں کر رہے، اپ ورک پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہاں سے پلیٹ فارم ریموو کریں، یا تو اپنی کوئی ایک چھوٹی سی ایجنسی سیٹ اپ کر لیں اور اس کا نام ڈال دیں کہ میں اس ایجنسی میں ایز آ فری لانسنگ کر رہا ہوں، یا پھر ان کو چاہیے یہاں سے ریموو کر دیں اور صرف سیلف امپلائڈ کر دیں، پھر یہ دونوں کمبائن ہو جائے گا کہ پچھلے 5 سالوں سے فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو، اب مجھے میری پروفائلز بہت سارے ایسے لوگ ویوز کرتے ہیں جو اپر کے فائیور میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں بڑا حیران ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پاکستانی فری لانسرز ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مسٹیک ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہو اور اس کا مطلب لیکن اپر کے اوپر ایکچولی لوگ کام نہیں کر رہے۔ تو آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم کا کام کرنا ہے تو اس کو سیلف امپلائی کر دیں۔ اب ان کے یہاں پہ کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے، ہر کمپنی کی آپ کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے کہ اس کمپنی میں نے کیا کام کیا۔ فار ایگزامپل یہ سیلف امپلائی ہیں تو ایک کو اپنے مین پروجیکٹس مینشن کریں، ان کے لنکس ڈال دیں، تو یہ چیزیں پھر لوگوں کو پڑ جاتی ہیں کہ ہاں اس کمپنی میں یہ۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا، ایک لائبریری پہ، صرف ایک لائبریری پہ کام کیا تھا اور وہ میری مینشن تھی۔ تو کمپنی نے میرا انٹرویو صرف اس بیس پہ لے لیا تھا کہ اس نے اس لائبریری پہ کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہاں پہ بھی آپ کا کچھ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، چلے آپ نے اسکلز مینشن کی ہوئی ہیں۔ یہاں ایجوکیشن بہت اچھی ہے، جی پی اے مینشن کرنا لازمی نہیں ہوتا کیونکہ آج کل میٹر نہیں کرتا، لیکن چلیں خیر ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کا بہت اچھا کوئی 3.5 سے اوپر ہے تو مینشن کر دیں، ورنہ رہنے دیں۔ پھر انہوں نے یہاں پہ اچھے کام کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اپنے 4 پورٹ فولیو لگائے ہوئے ہیں، پورٹ فولیو پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں۔ ایک یہ امیزون کا پروجیکٹ اسکرین شاٹ ہے، اس کے بعد پیزا ویب ایپ ہے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے گیمز ہیں، یہ ایک گیم مینشن کی ہے، لیکن ان پروجیکٹ 16 سے پلس کیے ہیں تو سارے مینشن کرو۔ آپ کسی کے ایونٹ کے اوپر رینک کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے میں نے ان سے اجازت لی تھی، پھر یہاں اجازت لی تھی کہ میں آپ کی پروفائل پہ ویڈیو بناؤں گا۔ پھر یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اسکلز ہیں کہاں پہ لرن کیا، یہ ٹھیک ہے۔ انڈورسمنٹ کروائیں اپنے دوستوں سے، اس سے آپ کی اسکلز زیادہ بڑھتی ہیں اور آپ رینک کرتے ہو۔ اگر آپ کی لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ویب ڈیولپر ہے، پھر یہاں پہ آپ کی کوئی ریکمنڈیشنز نہیں ہیں۔ اگر میں گیون میں ہوں، ہاں انہوں نے گیون میں کسی کو دی ہوئی ہیں کہ آپ کہ ایکچولی یہ بندہ اچھا ہے، یہ وہ وغیرہ، لیکن انہوں نے لی نہیں ہے۔ تو 3-4 ہوں ایٹ لیسٹ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی ورڈ پہ رینک کرتے ہو، دوسرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے بندہ کیسے کام کر رہا ہے۔ باقی آپ ٹاپ وائسز میں کچھ ایسے لوگوں کو کریں فالو جو آپ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرسٹ سمجھ آتا ہے، پھر میوچل انٹرسٹ کے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مین جو ایشوز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ باقی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہوا بلال آپ کا بھی یا ویسے بھی کسی کا، تو آپ مجھے لنکڈن پہ میسج کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔